اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں مولانا سہیل ابو بکر، جنہیں گجرات کے شہر سورت کے قریب کٹھور ایک مقام ہے، وہاں سے شاید اٹھایا گیا۔ مولانا سہیل ابو بکر تیمول، ان کی گرفتاری وہاں سے ہوئی ہے۔ جیسے ہی گزشتہ کل اخبارات کی ہیڈ لائنز یہ خبریں بنی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو احمد آباد کے ایک بڑے مشہور مفتی عبدالقیوم، جنہیں اکشردھام مندر کے دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں پھنسایا گیا تھا، ان کی یاد آج تازہ ہو گئی۔ مفتی صاحب پر، یعنی مفتی عبدالقیوم صاحب پر پاکستانی دہشت گردوں سے رابطے، کنیکشن اور اکشردھام مندر پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے اور دہشت گردی کا پلان کا حصہ ہونے جیسے انتہائی سنگین الزامات ایسے ہی مفتی عبدالقیوم صاحب پر بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ جتنے الزامات ان پر لگائے گئے تھے پولیس کی جانب سے، پولیس کوئی الزام ثابت نہیں کر پائی۔ مفتی صاحب تو بری ہوئے، لیکن ان کی زندگی کے 11 قیمتی سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ضائع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قید و بند کی، اپنی اس جیل کی زندگی پر باقاعدہ ایک کتاب لکھی، 11 سال سلاخوں کے پیچھے، جسے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک بے گناہ کی زندگی برباد کی گئی اور مسلمانوں سے جیلوں میں کیسا سلوک متعصبانہ اور نفرت کا سلوک کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کر پتہ چلا۔ مفتی صاحب کا کوئی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے ان افراد کی جو بے گناہ دہشت گردی کے الزام میں جیل کے سلاخوں میں ڈالے گئے، پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے انہیں ملزم بنایا گیا، لیکن کچھ سالوں کے بعد عدالت نے، ہماری ملک کی نیائے پالیکا نے انہیں بے قصور قرار دے کر بری کر دیا۔ مفتی عبدالقیوم صاحب کی طرح ان میں سے ایک ممبئی کے عبدالواحد شیخ بھی ہے، جنہوں نے اپنی بے گناہی کی داستان، رہا ہونے کے بعد بے گناہ قیدی کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی جو انگریزی میں بھی چھپ چکی ہے اور عبدالواحد کی زندگی پر باقاعدہ ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ ایسے کئی نام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عامر خان نام کا ایک مسلم، جس کا لڑکپن، جو کھیلنے کودنے کی عمر تھی، وہ جیل میں گزر گئی اور جسے 14 سال بعد جیل سے چھٹکارا ملا۔ ایسی عبدالکریم ٹنڈا کی مثال بھی سامنے۔ ایسے کئی معاملات میں پولیس اور ایجنسیوں کا جو دعویٰ تھا کہ ان کا کیس مضبوط ہے اور ملزم بچ نہیں سکتے، لیکن عدالت میں ان کے مضبوط کیس کے پرخ سے اڑ گئے۔ پولیس والوں کو پھٹکار لگائی عدالت نے۔ بارہا یہ کہا گیا کہ تفتیشی ایجنسیاں مسلمانوں کو کسی دہشت گردانہ حملے میں ملوث کرنے میں دیر نہیں لگاتی اور لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے میں بہت جلدی کرتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کی تفتیش میں، ان کے کیس میں جھول ہی جھول ہے۔ الزام ہے کہ تفتیشی ایجنسیاں اور پولیس یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ جسے یہ گرفتار کر رہے ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ مقصد صرف مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سیکولر مزاج افسر نیک نیتی اور ایمانداری سے جب انکوائری کرتا ہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مرحوم ATS کے سربراہ ہیمنت کرکرے کی مثال سامنے کہ انہوں نے دہشت گردانہ حملوں میں جن کے الزام مسلمانوں پر تھوپ دیے گئے تھے، انہوں نے بھگوا دہشت گردوں کے ہاتھ تلاش کر کے دنیا کے سامنے پوری حقیقت بیان کر دی کہ اصل دہشت گرد کون تھے اور کن کو پھنسایا جا رہا تھا۔ افسوس ہے کہ آج سارے بھگوا دہشت گردوں کی پیٹھ پر سیاست دانوں کا ہاتھ ہے، پارٹیوں کا ہاتھ ہے، اس لیے انہیں بھی جو جیل میں ہیں بچانے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہے۔ مولانا سہیل ابو بکر پر جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں،
جیسا کہ پاکستان سے کنیکشن, ہتھیار خریدنے کی کوشش. کیا ایک ایسے عالم دین کے لیے جو کسی فرم میں ملازم تھا اور بچوں کو پڑھاتا تھا یہ منصوبہ بنانا ممکن تھا؟ خیر, یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی کئی ملزمین بری ہو چکے ہیں جن پر ایسے الزام لگے اور سارے جھوٹے, عدالت میں جھوٹے الزام ثابت ہوئے ہیں. جن بی جے پی لیڈروں کے نام لیے گئے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی مولانا سازش کر رہے تھے, وہ سب اسلامو فوبیا کے مریض ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک میں نفرتیں پھیلائی ہے, مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, دین کے خلاف بولا ہے. انہیں کوئی اچھا خاص بات ہے کہ جن کے قتل کی سازشیں مولانا پر لگی ہے وہ تمام کی تمام لوگوں پر کوئی مسلمان ان پر دھیان بھی نہیں دیتا, کوئی مسلمان ان کو سیریس بھی نہیں لیتا. لیکن اگر پولیس کو کوئی خبر ملی ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ تفتیش ضرور کریں. ہمیں انکار نہیں ہے اور کسی کو انکار نہیں, تفتیش کی جائے مگر ایمانداری سے کی جائے اور ثبوت سامنے آ جائیں تو ملزم کو مجرم بنا کر ضرور سزا دی جائے, لیکن کسی بے گناہ کو پھنسایا نہ جائے, کیونکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ان کی زندگی کے قیمتی 10-15 سال ضائع ہو سکتے ہیں جو بعد میں لوٹائے نہیں جا سکتے. یہ لوگ اس لیے بھی, اب تمام لوگ سوشل میڈیا پر یہ باتیں اس لیے بھی کہہ رہے ہیں, اور آج باقاعدہ ممبئی اردو نیوز میں ایڈیٹوریل باقاعدہ چھپا ہے, تمام لوگ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کا دنیا کے سامنے معاملہ آ چکا ہے کہ کتنوں کو پولیس نے سنگین الزامات میں اٹھایا, کسی کے 10 سال ختم کر دیے, کسی کے 15 سال ختم کر دیے, کسی کی زندگی ختم کر دی گئی, اور بعد میں عدالت کہتی ہے کہ کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہوتا ہے, انہیں عدالت باعزت بری کرتی ہے. مگر جو 10 سال 11 سال 15 سال جیل کی سلاخوں میں چلے گئے, کیا پولیس ان کے وہ لوٹا سکتی ہے؟ کیا ان کی جوانیاں لوٹا سکتی ہے؟ کیا ان کی بیوی جو زندہ رہتے ہوئے بیوہ کی زندگی گزاری ہے 15-20 سال, کیا وہ پولیس والے ان کی بیوی کو وہ لا سکتے ہیں, لوٹا سکتے ہیں وہ 10-15 سال؟ تو ہم پولیس والوں سے کہتے ہیں, اٹھانے والوں سے کہتے ہیں, ایجنسیوں سے کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو حق ہے انکوائری کرنے کا, تفتیش کرنے کا, تحقیق کرنے کا, لیکن خدا کے واسطے کسی کے کہنے پر, کسی کے پریشر میں یا راجنیتی کے, گندی راجنیتی کے دباؤ میں آ کر کسی کی زندگی سے کھیلا نہ جائے, کیونکہ اس کے دل سے جب بددعائیں نکلتی ہے تو اٹھانے والوں کی زندگیاں بھی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے خدا کے واسطے حق بجانب اور ایمانداری کے ساتھ انکوائری کی جائے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاوز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے, بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا, حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ, جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.